کا سفر کیسے شروع کیا؟ کیونکہ جتنا میں نے آپ کے بارے میں مجھے پتا ہے، آپ کے فادر ماشاءاللہ ایک اسکالر ٹائپ انسان، اور آپ جی کا میوزک کا سفر کیسے اور کیا انسپریشن تھی؟ میں بچپن سے، کیونکہ میں سندھ سے ہوں، سندھی ہوں، اور وہاں حضرت شاہ لطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی میرا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور بچپن اس طرح سے گزرا ہے کہ ابا کے ساتھ وہاں پر جانا درگاہ پر، اور ایک جمعرات کی حاضری ہوتی تھی جہاں پر ہم جا کر پڑھتے تھے، میں اپنے ابا کے ساتھ پڑھتی تھی جا کر. پھر اس طرح سے میں نے سیکھنا شروع کیا، کیونکہ بی بی عابدہ پروین جی میری استاد بھی ہیں اور ان سے میں سیکھتی بھی ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے. جی جی اور جو ہے وہ پھر میرا یہ تھا کہ میں کچھ آگے سیکھوں. پھر میں نے عابدہ جی سے سیکھنا شروع کیا اور کچھ کلاسیکل بھی سیکھا. اس طرح سے جو ہے زندگی رواں دواں ہے، ابھی تک سیکھ رہے ہیں. تو اس پورے سفر میں آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک آنے میں؟ میں سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ کے پاس فیملی کا سپورٹ نہ ہو یا ایک اچھا بیک پر نام نہ ہو تو آپ کو جلدی پلیٹ فارم ملتا نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مجھے 2009 کے بعد جو ہے لوگوں نے سننا پسند کیا. اس سے پہلے میں کام کرتی تھی پر اتنا نہیں تھا کہ مجھے لوگ پاکستان میں جانے، مجھے صرف اپنے صوبہ سندھ تک لوگ جانتے تھے. پر اس کے بعد میں ورثہ ہیریٹیج کیا، میاں یوسف صلاح الدین انہوں نے مجھے پروموٹ کیا، اور پھر اس کے بعد کوک اسٹوڈیو، اور پھر اس طرح سے جو ہے میں نے بہت سارے کلام ہمارے انڈیا میں بھی بہت سارے میرے ساتھ اس طرح سے جو ہے لوگ نے پسند شروع کیا. مجھے 2009 سے، بالکل ابھی کی بات ہے، اس سے پہلے تو جسٹ اسٹرگل ہی تھا، اور یہ تھا کہ کوئی کلام سن لے، کوئی اسٹیج مل جائے. بٹ چھوٹے آرٹسٹوں کو اتنا اچھا پلیٹ فارم ملتا نہیں ہے جب تک کسی کی نظر نہ ہو جائے یا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی رحم نہ ہو جائے. صحیح بات. تو ابھی تک آپ کہاں کہاں پرفارم کر چکی ہیں دنیا میں؟ جی پوری دنیا میں پرفارم کر چکی ہوں، 3-4 مرتبہ ورلڈ ٹورز کیے ہیں، اور مطلب مجھے یاد نہیں کہ کوئی ایسا ملک ہوگا جس کا میں نام لوں کہ وہاں پر میں نے پرفارم نہیں کیا. الحمدللہ الحمدللہ، اتنا اللہ کا کرم، یہ رب کا خاص کرم ہے، مرشدوں کی عنایت ہے. جی، اتنا جب آپ کا بزی شیڈیول ہوتا ہے تو آپ فیملی ٹائم، اپنی پرسنل ٹائم کیسے مینج کرتے ہیں؟ پہلے تو بہت مشکل تھا، اب تو بچے ماشاءاللہ بیٹی میری 16 سال کی ہو گئی، بڑی ہو گئی ہے تو اب ایزی ہے. پر پہلے یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں مجھے ضرور لگتا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو اگنور کر دیا ہے اس بھاگ میں، کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے. پر اب جو ہے وہ بہت ساری چیزیں حاصل ہو چکی ہیں، تو اب نہ کہیں یہ چیز میرے دل میں ماں ہوں آتی ہے کہ میں نے بچوں کو اگنور کیا ہے. بٹ یہ ہے کہ جتنی بھی محنت ہے، جتنا کچھ کیا ان کے لیے، کہ جو زندگی میں نے اپنے فادر کے ساتھ زندگی اسٹرگل کیا کام کے لیے، کہ اب کہ وہ میرے بچے نہیں ایٹ لیسٹ اس چیز کے لیے پریشان ہوں گے. اچھا، تو ایک آپ کا کلپ میں نے دیکھا تھا جس میں آپ ٹی وی شو میں تھیں اور آپ ایموشنل ہو گئی تھیں، جی تو وہ بہت زیادہ وائرل ہوا، اس کو بہت زیادہ لوگوں نے مطلب دیکھا، ہم نے بھی دیکھا. تو کیا وہ ایموشنز آج بھی ہیں؟ وہ بچوں کی بات پہ میں بھی کچھ تھا. جی جی بیسیکلی میرے بچے اپنے بابا کے پاس رہتے ہیں، میرے 3 بیٹے ہیں، تو وہ پھر جب ان کو جہاں جہاں میں دیکھتی ہوں یا کہیں بھی، تو ایک دل میں ہے کہ جی کاش میرے ساتھ ہوتے، تو ان کو اچھی طرح سے میں ان کو ٹریٹ کرتی اور اچھی طرح سے. تو یہ کہ ہر ایک جو سکسیس لوگ ہیں، آپ سب، اللہ نے سب کو عزت دی ہوئی ہے، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی بہت عزت دی ہے. تو اس طرح سے سب لوگوں کے پیچھے ایک کہانی ضرور ہے، تو اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں دکھ آئیں، دکھ آتے ہیں تو ہی آپ کو بھاگ اور رنگ بھی لگتا ہے، خدا کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، عبادت کے قریب ہو جاتے ہیں، مرشد کے قریب ہو جاتے ہیں. میں کہتی ہوں یہ زندگی میں بہت ضروری ہے کہ آپ کو دکھ ملے، تکلیف ملے، جی آپ کی آگے بلندی کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا، تو آپ کا ایک کلام جو سب سے زیادہ پسند ہو، اور اگر وہ
آپ جی میں دو لائنیں ہمارے لیے سنا کریں. جی. عشق ایک زہر پیالہ اے داروغ نہ لا بیٹھی اے داروغ نہ لا بیٹھی وانگ کونج پرلاویں گا وے تو عشق دا روگ نہ لا بیٹھی وے تو عشق دا روگ نہ لا بیٹھی او ویکھی کتھے عشق نہ کر بیٹھی او ویکھی کتے عشق نہ کر بیٹھی اے زہر پیالہ نہ بھر بیٹھی او ویکھی کتے عشق نہ کر بیٹھی. واہ کیا بات ہے, ویری نائس, خوبصورت, بہت خوبصورت. اچھا بہت اچھی آواز ہے بھائی. انصر بھائی, جی نیچے بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی ہیں. ایک ریکویسٹ جو سب سے زیادہ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سندھی میں کچھ لائن سنائیں کیونکہ یہ سندھی کا بیک گراؤنڈ ہے. دوسری یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں کچھ دو لائنیں. جی ضرور میں سناؤں گی. سب کا پیرا ت میں سندھی میں بولنا چاہوں گی. سب کا پیرا ت مہربانی जेके असांजा सभु सिंधी ॾिसी रहिया आहिनि उन्हनि जो थैंक यू सो मच, लख थोरा. बिल्कुलु मां सिंधी तव्हांखे कलाम ॿुधायां थी. हो परचन शाल पवार डोला मारू मुसा परचन शाल पवार हो परचन शाल पवार डोला मारू मुसा परचन शाल पवार. हाँ दुनिया बड़ी बावरी पत्थर पूजने जावे घर की चक्की कोई ना पूजे जिसका पीसा खावे हो परचन शाल पवार डोला मारू मुसा परचन शाल पवार. واہ جی کیا بات ہے, کیا بات ہے جی. ایک اور ریکویسٹ ہے, اس کو میں انکار نہیں کر سکتا کیونکہ نیچے لکھا علی, آپ کا ایک کلام ہے بہت ہی خوبصورت, علی مولا علی مولا. وہ کیا علی مولا جی من کن تو مولا ہے یا کچھ اس طرح سے. جی جی وہ آپ کا ایک کلام ہے, آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے علی مولا کر کے, من کن تو مولا. مولا علیہ السلام کے بہت سارے پڑھے پر میں ایک آپ کو اچھا لگے. بڑا لجپالے علی جو لگیاں نبھا جان دائے او جدے کولو تو سڑنا ہے عرشاں دی راہ جان دائے بڑا لجپالے علی. جی 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 کیا بات ہے جی, کیا بات. تو مسٹر انصر جی جٹ صاحب, آپ کوئی سوال پوچھیں. جی میرا سوال یہی ہے, آپ گائکی کی دنیا میں کس بندے کے فین ہیں؟ میں فین بی بی عابدہ جی کی فین ہوں اور شاگرد بھی انہی کی ہوں. نہیں آپ ان کے علاوہ کی بات کرو. ان کے علاوہ سجاد علی مجھے بہت پسند ہے. اور نارمل لائف سے ہٹ کے سنگنگ کی لائف کیسی لگتی ہے آپ کو؟ نارمل لائف سے سنگنگ کی لائف کیسی کرتی ہوں, کیسے لگتی ہے آپ کو, کیا ڈفرنس ہے؟ کیا ڈفرنس ہے بینگ آرٹسٹ؟ ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہے. میں کہتی ہوں کہ آفس کا کام جو ہے, صبح جاتے ہیں شام کو آپ بچوں میں تو واپس آتے ہیں. یہ ایسا کام ہے کہ آپ کو رات کو گھر سے باہر جانا ہے, پھر آپ جب ٹورس پہ جاتے ہیں امریکہ یا باہر تو 3 مہینے بچوں سے باہر, مشکل ہے.